اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جیم اسلامک وائس چینل کے ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو رمضان المبارک کے پہلے جمعے کے دن کا ایک خاص وظیفہ بتائیں گے، جس وظیفے کی بڑی فضیلت ہے۔ یہ وظیفہ ایسے کلمات کا وظیفہ ہے جن کو 100 مرتبہ پڑھنے کے بے شمار فوائد ہیں۔ جمعے کی نماز کے بعد یہ کلمات کیا ہیں اور اس کی فضیلت کیا ہے، اس بارے میں جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ اگر آپ ہمارے چینل جیم اسلامک وائس کو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل جیم اسلامک وائس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ ناظرین، قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اس کائنات کے اندر ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے۔ ساتوں آسمان اور زمین اور جو مخلوق اس میں ہے سب اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور کوئی بھی شے ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد بیان کرنے کے ساتھ اس کی پاکی بیان نہ کرتی ہو، لیکن تم لوگ ان چیزوں کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ بے شک وہ حلم والا اور بخشنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ ساتوں آسمان اور زمین اور اس میں بسنے والی ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا اور تقدیس و تسبیح میں مشغول رہتے ہیں۔ اس حدیث کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہر زندہ چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے اور ہر چیز کی زندگی اس کے حسب حیثیت ہے۔ مفسرین نے کہا ہے کہ دروازہ کھولنے کی آواز اور چھت کا چٹخنا یہ بھی تسبیح کرنا ہے، اور ان سب کی تسبیح سبحان اللہ کی ہے۔ تو ناظرین، تسبیح بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر شے نہ صرف اپنے خالق اور رب کا عیوب و نقائص سے پاک ہونا ظاہر کر رہی ہے، بلکہ اس کے ساتھ وہ اس کے تمام کمالات سے متصف اور تمام تعریفوں کا مستحق ہونا بھی بیان کر رہی ہے۔ ایک ایک چیز اپنے پورے وجود سے یہ بتا رہی ہے کہ اگر حمد ہے تو بس اسی کے لیے ہے۔ تو ناظرین، آج ہم آپ کو رمضان المبارک کے پہلے جمعے کی نماز کے بعد جن کلمات کا وظیفہ بتانے جا رہے ہیں، وہ وظیفہ جن کلمات کا وظیفہ ہے وہ یہ ہے: سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو ان کلمات کا وظیفہ اور فوائد بتائیں، آئیں آپ کو ان کلمات کی برکات اور فضائل بتاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب ہیں اور زبان پر نہایت ہلکے ہیں، مگر میزان یعنی تول میں بہت بھاری ہیں۔ وہ کلمات یہ ہیں: سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ انسان اشرف المخلوقات ہونے کے علاوہ زمین پر اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے، اسے سب سے زیادہ تسبیح بیان کرنی چاہیے، مگر افسوس کہ یہ اپنے خالق و مالک کے ذکر سے غافل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان پر جو انعامات فرمائے ہیں، اس کے بدلے میں اگر ہمارا رواں رواں بھی ساری زندگی تسبیح و تمجید میں لگا رہے تب بھی کم ہے۔ ارشاد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ ہر روز جب سورج طلوع ہو کر بلند ہوتا ہے تو کائنات میں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں کوئی بھی چیز ایسی باقی نہیں رہتی جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تمجید بیان نہ کرتی ہو، سوائے شیطانوں اور غافل انسانوں کے۔ تو ناظرین، کتنی کم نصیبی ہے کہ انسان غفلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور رہتا ہے۔ تو آئیں آپ کو اب وظیفہ بتاتے ہیں
جو کہ آپ نے رمضان المبارک کے پہلے جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ اس وظیفے کے بارے میں روایت ہے کہ جس شخص نے جمعے کی نماز سے فارغ ہو کر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 مرتبہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کے 1,00,000 گناہ معاف فرما دیں گے اور اس کے والدین کے 24,000 گناہ معاف فرما دیں گے۔ تو ناظرین، کتنا آسان ہے یہ وظیفہ کہ جس کے لیے زیادہ وقت بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ نہ صرف اس انسان کے گناہ معاف کیے جا رہے ہیں بلکہ اس کے والدین کے بھی گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک دوسری روایت میں ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک دن میں 100 مرتبہ کہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی بے نیاز ذات ہے کہ جو اپنے بندوں کے گناہوں کو ایسے اعمال کی وجہ سے معاف فرمانے کا وعدہ فرما رہا ہے جو کہ بہت ہی آسان ہے، لیکن افسوس آج کے انسان کے پاس وقت ہی نہیں ہے اور یہ انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو ہر پل یاد کرنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہماری زبان پر ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہو۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس سے عاجز ہو کہ روزانہ 1000 نیکی کرو۔ چنانچہ ایک شخص نے دریافت کیا کہ ہم 1000 نیکیاں کیسے کر سکتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے 1000 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور 1000 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ تو ناظرین، کیسے آسان اعمال ہیں۔ اب آپ خود ہی سوچ لیں کہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر کتنا وقت لگتا ہے، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو اپنے وقت کو ان تسبیحات کے ذریعے قیمتی بناتے ہیں۔ اور وہ قصہ مشہور ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام کا تخت دیکھ کر ایک کسان نے سبحان اللہ کہا تھا، تو آپ علیہ السلام نے تخت نیچے اتارا اور اس شخص سے پوچھا کہ تو نے کیا کہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے تو بس آپ کے تخت کو دیکھ کر سبحان اللہ کہا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری بادشاہت ختم ہو جائے گی لیکن تمہارا سبحان اللہ کہنے کا اجر ختم نہیں ہوگا۔ تو ناظرین، آپ نے ان کلمات کے فضائل و برکات جانے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ خود بھی ان کلمات کا ذکر کثرت سے کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ اچھی بات کا پھیلانا بھی صدقہ ہے، اور آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے جتنے بھی لوگ ان کلمات کا ذکر کریں گے تو آپ ان کے ذکر میں برابر کے شریک ہوں گے۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا وظیفہ۔ اگر آپ ہم سے کوئی وظیفہ لینا چاہتے ہیں یا ہماری دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں اپنا نام ضرور لکھیں، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیں اور آگے بھی شیئر کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔